نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا ان كتاب الابرار لفي عليين پارہ نمبر 30 سورہ مطففین رکوع 1 آیت نمبر 18 ان الابرار لفی علیین۔ آیات مذکورہ کے تفسیر مزید بعض اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ علیین علو کی جمع ہے اور اس سے مراد اعلیٰ درجے کا علو ہے، بلندی ہے، رفعت ہے۔ امام فرا کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے، ایک موضع کا نام ہے، جمع کی وزن پر ہے لیکن جمع نہیں ہے۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع روایت سے ثابت ہے کہ علیین 7ویں آسمان پر زیر عرش ایک مقام ہے جس میں مومنین کے ارواح اور صحائف اعمال رکھے جاتے ہیں۔ کتاب مرقوم یہ علیین کی تفسیر نہیں ہے بلکہ ابرار کے نام اعمال کا بیان ہے۔ ابرار کے نام اعمال کا بیان ہے، کتاب علیین کی تفسیر نہیں ہے۔ باقی یشہدہ المقربون، یشہد شہود سے مشتق ہے جس کا معنی ہے حاضر ہونا، مشاہدہ کرنے کے معنی پر بھی آتا ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ آیت سے مراد یہ ہے کہ ابرار صالحین کی کتاب الاعمال مقربین دیکھتے ہوں گے، اور مقربین سے مراد فرشتے ہیں، اور دیکھنے سے مراد ان کتابوں کی یعنی عمل ناموں کی نگرانی ہے، حفاظت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابرار صالحین کے صحائف اعمال مقرب فرشتوں کی نگرانی میں ہوں گے، قذافی تفسیر قرطبی۔ اور شہود سے مراد اگر حضور کا معنی لیا جائے تو یشہدہ کی ضمیر کتاب کے بجائے علیین کی طرف راجع ہوگی، اور آیت کا معنی یہ ہوگا کہ مقربین بارگاہ کے ارواح، مقربین کے جو ارواح ہیں اسے مقام علیین میں حاضر ہوں گے، کیونکہ یہی مقام جو ہے اس ارواح کا اصل مقام ہے اور اسی لیے یہ مستقر بنایا گیا ہے۔ جس طرح سجین کفار کی ارواح کا مستقر ہے، اور اس کی دلیل صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی ارواح اللہ کے نزدیک سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گے جو جنت کے باغات اور نہروں کی سیر کرتے ہوں گے، اور ان کے رہنے کی جگہ قندیل ہوگی۔ قندیل عرش کے نیچے معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کے ارواح تحت العرش رہیں گے، اور جنت کے سیر جو ہے سیر بھی وہ کر سکیں گے۔ سورہ یاسین میں جو حبیب نجار کے واقعہ کا ذکر ہے، اور وہاں پر ہے کہ قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حبیب نجار موت کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوئی تھی، اور بعض روایات احادیث سے بھی
ارواح مومنین میں کا جنت میں ہونا بھی معلوم ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے، روایت میں ہے۔ تو ان سب کا حاصل تقریباً ایک ہی ہے کہ مومنین کا مستقر ان ارواح کا 7ویں آسمان پر تحت العرش ہوگی، اور یہ مقام جنت کا بھی ہے۔ ان ارواح کو جنت کے سیر کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے، اور یہاں اگرچہ صرف مقربین کا، ان کے اعلیٰ خصوصیت کا اور فضیلت کی وجہ سے بیان کیا گیا ہے، مگر در حقیقت ہی مستقر تمام مومنین کے ارواح کا بھی ہے، جیسا کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نسمۃ المؤمن طائر يعلق في شجر الجنت حتى ترجع الى جسده يوم القيامة، رواه مالک والنسائی بسند صحیح۔ اسی مضمون کے ایک حدیث ام ہانی کی روایت میں مسند احمد میں اور طبرانی میں بھی آتی ہے، قذافی تفسیر مظہری۔ وعلی کل حال حدیث کے روح سے مومن کی روح ایک پرندہ کی شکل میں جنت کے درختوں میں معلق رہے گی، یہاں تک کہ قیامت کے روز وہ اپنے جسم میں پھر لوٹ جائیں گے۔ بہرحال مومنین کی حیات اگر طیبہ ہو، حیات طیبہ ہو، پاک ہو، صاف ہو، ستھرے ہو، زندگی صاف ستھرے ہو، اللہ کے احکامات پر عمل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہو، تو یقیناً موت بھی طیب ہوگی، پاک ہوگی، صاف ہوگی، خوشی کی موت ہوگی، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوں گی، کسی قسم کی مشقت نہیں ہوں گی۔ اور ظاہر ہے کہ موت انسان کا روح جب پرواز کرتا ہے تو یہاں سے لے کر پھر قیامت تک وہ قیامت شروع ہو گیا ان کا جو ہے آخرت کا سفر جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہو گیا۔ اب دنیا میں اس نے جو اعمال کی ہے ان کی سزا، جزا، عذاب، ثواب وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے کافر کی جو روح قبض ہوتی ہے بڑی مشقت سے، تکلیف سے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جبکہ مسلمان کی جو روح قبض ہوتی ہے بڑی آسانی سے اور بڑی پیار اور محبت سے جو ہے وہ روح پرواز کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک التقی والعفاف ورضا جنہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنا یا غیاث المستغیثین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔